أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات کے ساتھ مل کر پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ. مختصر دوسرا کے بعد میرے نہایت ہی واجب و قدر واجب و احترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر کی دعوت برداروں کو قدسیہ اور شمس العلوم کے چمکتے چمکتے چاند ستاروں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہر جمعرات کے دن تربیتی بزم منعقد ہوتی ہے جس میں ہمارے مدرسے کے طلباء کرام کو تلاوت، نعت اور تقاریر کی تربیت دی جاتی ہے. یہ بچے یہاں سے سیکھ کر ملک کے کونے کونے میں اس ادارے اپنے اساتذہ اور والدین کا نام روشن کرتے ہیں. اب میں اس بزم کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہتا ہوں. پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں. میں اس محفل کا قرآن پاک کی تلاوت سے آغاز کرتا ہوں. اب تشریف لاتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے قاری فدا حسین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين
والضحى والليل
صاحب جو کہ قرآن پاک کی تلاوت سنا کر ہم سب کے قلوب و ذہان کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید برکت اور مساعدہ عطا فرمائے. پہلا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب دوسرا سلسلہ جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. میں پہلے ثنا خان مصطفیٰ کو دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. اپنا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں حماد احسن.
در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم بے لطف دوام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم بے لطف دوام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا در نبی پر بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا ماشاءاللہ یہ تھے محمد عبید احمد جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو برابر فرما رہے تھے۔ دوسرا سلسلہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اب تیسرا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے جو کہ تقابیر کا ہے۔ اب میں پہلے مبرر حضرات کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک
یا مال کی کمی سے یا ہماری نفسوں کی کمی سے یا تمہاری جانوں کی کمی سے، اور خوشخبری دیجیے انہیں جنہوں نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ دوست رکھے اللہ تعالیٰ اس کو جو دوست رکھے حسین کو، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر سوار ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا خوب سواری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا خوب سوار ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ کے محلے میں کچھ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغیچے سے تشریف لائے اور چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے، کبھی دائیں جانب دوڑتے کبھی بائیں جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسین بھاگتے کیوں ہو، رکتے کیوں نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا دادا جان نانا جان میں آپ سے بھاگتا نہیں بلکہ آپ کے عشق محبت کو جو مجھ سے آپ سے بھڑکاتا ہوں۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور خوب گلے سے لگایا اور فرمایا اے اللہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، تم بھی اسے دوست رکھ اور جو اسے دوست رکھے تو اسے بھی دوست رکھ۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دوست رکھا حسین کو اس نے دوست رکھا مجھ کو، اور جس نے دوست رکھا مجھ کو بس اس نے دوست رکھا خدا تعالیٰ کو، اور جس نے دشمنی کی حسین سے اس نے دشمنی کی مجھ سے، اور جس نے دشمنی کی مجھ سے اس نے دشمنی کی اللہ تعالیٰ سے۔ سامعین محترم ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ حسین کی محبت سے حضور کی محبت اور حضور کی محبت سے حضور کی محبت سے خدا کی محبت ملتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ حسین اگر شہید نہ ہوتا، حسین اگر شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، حسین اگر شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، انسان کا اور ہی رنگ ہوتا۔ تیرے انتقام کی اے حسین، حد ہو گئی تیرے انتقام کی اے حسین، تو نے یزید کو لاز کاری بنا دیا۔ یہ جو جناب علامہ مولانا محمد احسن صاحب جو کہ اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ اب اگلے مقرر کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر محمد مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك
शहादत पर है। हज़रत याद बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। बस जो हुसैन से मोहब्बत रखेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी उससे मोहब्बत रखेंगे, और जो हुसैन से मोहब्बत जो दुश्मनी रखेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल भी उससे दुश्मनी रखेंगे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मरवी हैं, हुज़ूर फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो मैं देखता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल मुबारक खोल रखा है और उस कंबल में कोई शय हरकत कर रही है। तो मैंने दरियाफ्त किया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंबल मुबारक खोल दिया। मैं देखता हूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा थे। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दोनों मेरी बेटी के बेटे हैं और मैं इनसे अल्लाह ताला के लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तो भी इनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तो भी इनसे मुझसे मोहब्बत कर। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अरसे के बाद मेरे घर तशरीफ लाए तो मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं और आपके बाद वबाल आलूद में है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, मैं आपको इस हाल में देखती हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सलमा मुझे आप उस जगह ले जाया गया जो इराक है और वो मकाम करबला है जहाँ मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। और वहाँ मैंने अपनी औलाद को देखा और ज़मीन से फ़ोन उठाया और वो मेरे हाथ में है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी करीम ने अपनी मुट्ठी मुबारक खोली और मैंने देखा कि एक सुर्ख रंग की मट्टी है और मुझे देखकर फरमाया, इसे संभाल लो और इसे हिफाज़त से रखना। मैंने इसे एक बोतल में रख लिया और अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर जब हुसैन इब्न अली ने इराक का सफर किया तो मैं उस शीशी को देखती हूँ और जब आशूर का दिन होता है तो मैंने इसमें ताज़ा खून देखा और मैं जान गई कि आज हुसैन इब्न अली शहीद हो गए हैं। और फिर जब आपकी शहादत की खबर मुझे मिली तो आज वो आशूर ही का दिन था। तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 57 साल की। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस तरह की शेर के साथ करना चाहता हूँ कि सहंदे हिंदा ताना कहनी, गौहर वान दीवाना कहनी, आज कहीं राज
والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامع محترم سب مل کر محبت کے ساتھ درود شریف کی نذرانہ پیش کرنے والے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک یا واصحابک یا نور من نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے عزیزوں والے بقدر و احترام میرے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع ہے ایمان کی بنیاد. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے حق و سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامنے محترم اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے کس کی قسم کھائی؟ اپنی قسم کھائی. لیکن انداز قسم قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم میں بھی محبوب کا ذکر فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم میں بھی کس کا ذکر فرما دیا؟ اپنے محبوب کا ذکر فرما دیا. قرآن مجید کے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی نسبت آپ کی طرف کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنی ربوبیت کی نسبت آپ کی طرف کی ہے. جیسا کہ رب نعمتیں عطا کر کے پرورش کرنے والا ہے. رب نعمتیں عطا کر کے پرورش کرنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نعمتوں کی قسم ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے بے شک میں تقسیم کرتا ہوں, بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے, خواہ وکرنا تو ہی پڑھتا ہو, نماز قائم کرتا ہو, روزے رکھتا ہو, یہ چیزیں ظہور ایمان پر ہے مگر حقیقت ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایمان میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. کتنی چیزوں کا؟ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. کون کون سی؟ ایک, نبی کے فیصلے کو تسلیم کرنا اور اس فیصلے پر دل میں تنگی نہ ہو. فیصلہ بھی دو وجوہات پر تسلیم کیا جاتا ہے. نمبر ایک, مجبوراً یا بے اختیاری کی وجہ سے, مسروراً یا دل کی خوشی اور اطمینانی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے لیکن دل میں یہ بات ہو کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا, تب بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. انسان کو اپنی خواہش کا بھی کردار حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے, لیکن بالغ رسالت میں اس کو کوئی عمل دخل نہیں ہے, صرف رضا رسول کا دل سے مقبولیت ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. فیصلہ خدا کا ہے, فیصلہ رسول کا, تقاضا یہی کہ بس ایمان مقبول ہے. جو کہ اپنے دوران کتاب سنا کر ہم سب کے قلوب و ذہن کو منور فرما رہے تھے. ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے, ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے, صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک, بشر سے چل بشیر تک, بتا میں کتنے نام لوں, بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے, عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. یزید مٹ گیا مگر
لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت برکاتہ القدسیہ اور عزیز طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا چند حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید اور قرآن حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما لیجیے میں تم سے اس تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، ہاں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ حضور نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کی اولاد. حضرت طاؤس فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ اس آیت کریمہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت علی، فاطمہ اور ان کے اولاد. صاحب کشاف روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس آیت کریمہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى سے کون لوگ مراد ہیں؟ حضور نے فرمایا حضرت علی، فاطمہ اور ان کی اولاد. جب یہ ثابت ہوا کہ یہ چاروں حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں تو ثابت ہو گیا کہ تو واجب ہوا کہ ان حضرات سے محبت رکھنا ہم پر واجب ہے. نقل متواتر سے ثابت ہے کہ حضور حضرت علی، حضرت فاطمہ اور آپ کی اولاد سے محبت رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے اپنے ایک کاندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا. یہاں تک کہ کبھی آپ انہیں چومتے کبھی انہیں چومتے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا جس نے انہیں محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اللہ رب العزت میرے ان کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جو کہ اپنے بازار میں جانے کی بات سنا کر ہم سب کے لیے روزان کو نظر فرما رہے تھے. اب اپنے مقررہ تصویر کراتے ہیں علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صاحب آئیں اپنا مولانا میں جانے کی بات سنا کر ہم سب کے لیے روزان کو نظر فرمائیں. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ذی الوقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. تو آج کا میرا موضوع امام حسین کے بارے میں ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں تو میں صرف مختصر وقت کے لیے آیا ہوں
اور وہ ہتھکڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئیں، آپ نے ایسے پھینک دی اور فرمایا تو کیا سمجھتا ہے ہم اہل بیت مجبور ہیں؟ آج جو کہتے ہیں نا کہ معاذ اللہ امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا، آپ نے ایسے ہتھکڑیاں پھینک دی اور فرمایا کہ تو کیا جانتا ہے کہ ہم مجبور ہیں؟ جب افریقہ کے جنگل میں عقبہ بن نافع جنگ لڑنے کے لیے صحابی گئے تو آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، تو صحابہ نے عرض کی حضور پانی ختم ہو گیا ہے، فوجی شہید ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو پانی میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے 2 نفل ادا کیے اور دعا کی، جب منہ پہ ہاتھ پھیرے آپ نے تو آپ کا گھوڑا آپ کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا کھڑا ہو گیا، اس نے پاؤں مارا، پاؤں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ تو آپ سے سوال ہے جب عقبہ بن نافع جو نہ حضور کے نواسے ہیں، نہ ان کا باپ علی ہے، نہ ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جب ان کا گھوڑا پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے تو امام حسین کا گھوڑا پانی نہیں جاری کر سکتا، تو اس نے کیوں نہیں کیا؟ بس ایک ہی بات ہے، قوت ہونے اور زور نہیں لایا، بیٹھے من رضایاں تھے، ان کے پاس قوت تو تھی مگر انہوں نے اپنی قوت اس لیے استعمال نہیں کی تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائشیں ڈالی اس میں خلل نہ آئے۔ تو آج آپ کو یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے کیوں۔ آج جو بھی مولوی ہے وہ یہی کہتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ وہ مقابلے میں آئے کیوں۔ مقابلے میں اس لیے آئے تھے کہ اپنے نانے کا دین بچانے کے لیے، اور جب دین بچانے کے لیے امام حسین مقابلے میں آئے تو ممتاز قادری حضور کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ تم نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دے دیا، تو پھر علم الدین بھی دہشت گرد ہے، اور اس کا جو مقدمہ لڑا وہ قید اعظم نے لڑا اور اسے بلایا علامہ اقبال نے تھا، تو پھر علامہ اقبال بھی دہشت گرد ہے، پھر علامہ اقبال بھی دہشت گرد ہے، قید اعظم بھی دہشت گرد ہے۔ اور علم الدین کا جنازہ جب لاہور میں لایا گیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کے پاؤں چومے تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی، لوگ کہنے لگے حضور آپ تو علیہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے ان کے پاؤں کیوں چومے ہیں؟ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس کے پاؤں اس لیے نہیں چومے کہ یہ ایک عام بندے کا بیٹا ہے، میں نے اس لیے اس کے پاؤں چومے ہیں کہ یہ میرے نانا کی ناموس پر اس نے پہرا دیا ہے۔ کہ ماذا تقانی حسین نے، کون کہتا ہے کہ ماذا تقانی حسین نے؟ پانی تو آج ترس رہا ہے لبے حسین کے لیے۔ یہ تھے جناب علامہ مولانا محمد عبدالرزاق صاحب جو کہ اپنا نورانی تعلیم کتاب سنا کر ہم سب کے قلوب و اذہان کو بلند فرما رہے تھے۔ ایک بس میں پیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک شیعہ ذاکرہ بیٹھا، ان کے ساتھ ایک شیعہ ذاکرہ بیٹھا، تو آپ نے ان سے نام پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا قلب علی۔ کیا؟ قلب علی۔ تو اس نے پیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے پوچھا یہ نام کس نے رکھا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ دادا نے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کہا علی کا کندا، علی کا کندا۔ تو پیر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے جواب دیا کہ خود خدا کے کنڈے گلیوں میں زمین ہو رہے ہیں، علی کے کنڈے کو کون پوچھے گا؟ خدا کے کنڈے کو خود گلیوں میں زمین ہو رہے ہیں، ان کو روٹی کوئی نہیں دیتا، تو تجھے کون پوچھے گا؟ اس سے ایک شعر ہے اپنی حضرت نے کہ قتل حسین کے وقت یہ غمخوار کہاں تھے؟ قتل حسین کے وقت یہ غمخوار کہاں تھے؟ یہ ماتمی جلوسوں کے فنکار کہاں تھے؟ سر جب چڑھا حسین کا نیزوں کے شور میں، یہ نام کے سید یہ آزادار کہاں تھے؟ کیوں اب ساتھ لائے ہو تم ہاتھوں میں ہتھیار؟ کیوں اب ساتھ لائے ہو ہاتھوں میں ہتھیار؟ اس وقت یہ نیزے یہ تلوار کہاں تھے؟ روپوش جب ہوئے
सब के गुरु वज़ान को नवर फरमाएं। उनकी आमद पर जोर का नारा, नारे तकबीर। मजा नहीं आया, नारे तकबीर। कोई गरीबां दा माल खांदा रिहा, कोई गरीबां दा माल खांदा रिहा, कोई मुसलमाना दा कुड़ियां नचांदा रिहा। कुर्बान जाओ रिज़वी तेरे तू लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाता रिहा। अब सब इतनी जोर से नारा लगाना है कि फिर खादिम हुसैन रिज़वी की रूह भी खुश हो जाए। अब जिसको अल्लाह ताला ने दोनों हाथ सही सलामत दिए हैं, वो दोनों हाथ बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत। इस लाइन पर हाथ नहीं उठा रहे, क्या अल्लाह ताला रिज़वी तेरे जान निसार, आवाज़ दिया रिज़वी तेरे जान निसार, रिज़वी तेरे जान निसार, ताजदारे खत्मे नबूवत। رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور دیگر ہم مکتب ہم سفر ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین وقت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیات کریمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں نازل کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر پلیدی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دیں. سامعین وقت اہل بیت اطہار کو صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا گیا، اس لیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہے انسان کی مال کی کمائی کی میل ہوتی ہے اور اہل بیت اطہار اس میل کچیل سے صاف ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر کہ اے ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. سامعین وقت یہ آیات کریمہ اگرچہ درود و سلام کے بارے میں نازل کی گئی ہے، یہاں پہ اہل بیت اطہار کی فضیلت بھی موجود ہے. صحابی رسول حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود و سلام بھیجیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ مجھ پر بھی درود و سلام بھیجو اور میرے اہل بیت اطہار پر بھی درود و سلام بھیجو. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے قرابہ داروں کے ساتھ محبت نہ کریں. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار ہو گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے اور جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تباہ ہو گئے تھے. تو اسی طرح جو حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا. ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسے آدمی ہوں گے کہ قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کروں گا، لیکن وہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے اور دل و زبان سے ان کا ادب و احترام کرتے ہوں گے، اور چاہے وہ روح
نہ مسجد میں، نہ کعبہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں۔ جس میں بہت ہی عمدہ انداز میں تلاوت و نعت، منقبت اور تقاریر کی گئی۔ الحمدللہ آپ حضرات ہماری اس ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے، برکتیں، رحمتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ میں چند باتیں آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کرام سے کل ایک قرات کے مقابلے میں جانا ہوا، وہاں پر بھی میں نے ایک غلطی نوٹ کی جو قرآن کرام کرتے ہیں ہمارے طلبہ سیکھنے والے، اور آج بھی ہمارے قرآن کرام میں فرحان علی نے، فدا نے، انہوں نے وہی غلطی کی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں، آپ کا جتنا اسٹیمنا ہے، جتنی آپ کی طاقت اور پاور ہے، آپ صرف اتنی تلاوت کیا کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ پوری سورت کرنی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 8-10 آیتیں کرنی ہیں، 2 آیتوں میں بھی پوزیشن مل سکتی ہے، مگر وہ پوری پاور کے ساتھ۔ ابھی محترم جناب فرحان علی صاحب نے تلاوت شروع کی اور آدھی تلاوت کر چکے تھے تو ان کو یاد آیا کہ میں تو تھک چکا ہوں، اب ان کی آواز بھی سلو ہو گئی، اب وہ جان چھوڑا رہے کسی طریقے آیت مکمل ہو تو میں بس کروں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو آیتیں کرو، آپ کو کس نے محنت نہیں کی ہے کہ آپ 4-5 آیتیں کرو، تھوڑی تلاوت کرو مگر اچھے انداز میں کر کے جب آپ دیکھو کہ آپ کا سانس آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تلاوت ختم کر دو۔ فدا حسین نے، اس نے تو میرے خیال میں تلاوت کو اتنا لٹکا دیا کہ بیچارہ آیت بھی بھول گیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ آئے کرو۔ 2-3 ہفتے پہلے سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس کا نام آنا ہے، تو پریکٹس کرو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ قرات کے لیے صرف روزانہ کی آدھے گھنٹے کی مشق آپ کو بہترین قاری بنا سکتی ہے۔ کتنی؟ بسم اللہ آپ لوگ ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ابھی سو کے اٹھے ہیں۔ بسم اللہ میں ہی ساری قرات کی جان ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ بھائی نمبر نہ ہو مجھے کم از کم سبحان اللہ تو بول دو۔ آپ بسم اللہ میں آپ کا جوش دکھا دیں گے نا تو آج آپ کی تلاوت خود بخود اسٹائل کے ساتھ شروع ہوگی۔ کل قاری عبدالرزاق صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی اور انہوں نے بیچ میں 2-3 قاریوں کے مکس کر کے اسٹائل مارنے کی کوشش کی تاکہ 3 منٹ کے اندر اندر سارے قاریوں کے اسٹائل نہ ماروں۔ بہرحال اگر کوئی وہاں یہ چیز نوٹ کرنے والا بیٹھا ہوتا تو اس کو نمبر نہ دیتا، مگر چونکہ وہاں سارے بچے تھے، بچوں کے درمیان میں ان کی تلاوت سب سے اچھی لگی۔ اگر یہ کسی بڑے مقابلے میں جائیں گے تو یہ اسٹائل نہیں چلے گا۔ کسی ایک قاری کو پکڑو، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کے دو، پھر کیا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے۔ اچھا، اسی طرح جب آپ نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا تو نعت پڑھنے کے لیے درود و سلام کا نذرانہ مختصر سے مختصر پیش کر کے نعت شروع کریں، اور نعت میں ایک چیز کا خیال رکھا کریں کہ جو آخری شعر ہوتا ہے نا جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے وہ ضرور پڑھا کریں کہ اس کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقاریر میں الحمدللہ آپ حضرات نے اچھی تقاریر کی، جن ساتھیوں کا آج نام تھا۔ مواد بھی ہونا چاہیے، کوشش کرو کہ بیچ میں عربی عبارات بھی ہوں، کچھ اشعار وغیرہ بھی ہوں، تھوڑا سا پنجابی کا تڑکا بھی ہو، اور سر بھی ہو، سر بھی ہو، پیر بھی ہو، تقریر اچھی بن جائے گی۔ اور اگر صرف مواد ہو، صرف مواد کے زور پر آپ تقریر کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے بہترین خطیب بن جائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ میری میموری کارڈ میں 4 لاکھ تقریریں سیو ہیں، تو پھر میں نے گھر جا کے نوٹ کیا، میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے، تو میں نے دوبارہ اپنی میموری کارڈ کو چیک کیا تو اس میں 12 لاکھ تقریریں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی تقریریں کہاں سے ہیں؟ ایک ہی تقریر کو 4
انشاءاللہ اگلی جمعرات کے نام سماعت فرما لیں اور اگلا موضوع بھی سماعت فرما لیں. خصوصاً یہ موضوع جو ہے وہ نقیب محفل کے لیے ہے، کیونکہ نقیب محفل کو لے کر چلتا ہے. اور وہ جس طریقے سے جیسے آج مولانا عمران صاحب نے نقیب محفل کے حق ادا کیا کہ وہ شعر بھی یاد کر کے آئے، تقریر کا اسٹائل بھی انہوں نے آپ کو سنایا، جوش بھی دکھایا اور بابا جی کی روح کو تسکین بھی پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے کو جزائے جزیل نصیب فرمائے. تو اسی طرح نقیب محفل کو لے کے چلتا ہے. اگلی ہماری بزم کا عنوان ہوگا تاجدار ختم نبوت. کیوں؟ آپ پوچھیں کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ 7 ستمبر کو قانون پاس ہوا تھا ختم نبوت کے حوالے سے. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا. اگر میرے لیے ٹائم بچ گیا تو انشاءاللہ میں آپ کو پوری ہسٹری سناؤں گا ختم نبوت کی کہ کیسے واقعہ ہوا. سن 1953 میں پاکستان بننے کے بعد 10,000 لوگ شہید ہوئے تھے. کتنے؟ اسی ختم نبوت کے معاملے پہ، کیونکہ ہمارا پہلا گورنر جو ہے وہ ظفر اللہ قادیانی تھا. اس کی وجہ سے بہت سارے قادیانی عہدوں پر آئے تو ان کو ہٹانے کے لیے 10,000 شہادتیں ہوئی. سن 1973 میں پھر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے. پھر سن 1973 میں پھر ایک قانون پاس ہوا تھا تو اس کی اسٹوری بھی آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا. تو اگلی بزم کے نقیب محفل محترم جناب تنویر کبیر صاحب، تلاوت سید حذیفہ اور محترم قاری جمشید صاحب پورے جوش و جذبے کے ساتھ تلاوت کریں گے. نعت رسول مقبول سبیح الرحمن اور محمد رحمان یہ 2 نعت پڑھیں گے. تقاریر کے لیے مولانا بلال صاحب دور حدیث سے، محترم جناب سہیل صاحب خاصہ دوم سے اور امتیاز صاحب خاصہ دوم سے، ذیشان صاحب تجوید سے اور